پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تباہ کن گناہوں اور تباہ کن اعمال کا جب ذکر کیا تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو ذکر کیا۔ نہ اللہ کی ذات میں شرک کیجئے، نہ اللہ کی صفات میں، نہ ہی اللہ کی عبادت میں۔ اپنے دامن کو بچائیے، ان جاہل مولویوں سے بھی اپنے دامن کو بچائیے جنہوں نے آپ کو یہ جھوٹی بات سکھا دی کہ اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے خوف کھایا جائے، نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کن گناہوں کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر۔ دوسرا عمل، دوسرا گناہ جو انسان کو برباد کر دیتا ہے وہ جادو کرنا ہے۔ جس جادو کو آج بعض لوگ گناہ ہی تسلیم نہیں کرتے، ان کے نزدیک نارمل معاملہ ہے۔ کسی سے انتقام لینا ہے تو کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں اور اس کے خلاف اس کی مدد مانگتے ہیں، اور جادو والے حربے کو اختیار کرتے ہیں۔ کہیں ساس بہو پہ جادو کروا رہی ہے، ننن جٹھانی پہ جادو کروا رہی ہے، دکاندار اپنے پڑوسی دکاندار پہ جادو کروا رہا ہے، بھائی بھائی کے خلاف اس قاتل ہتھیار کو استعمال کر رہا ہے، دنیا کے چند دنوں کی، دنیا کی چند لمحوں کی رنگینیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے من میں چھپی ہوئی شیطانی قوتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ بیوی خاوند پہ جادو کروا رہی ہے، خاوند بیوی پہ جادو کروا رہا ہے۔ بیوی کی خواہش کیا ہے؟ بس یہ اس طرح ہو جائے کہ میری انگلی کے اشارے پہ میں جو کہوں وہ مان لے، میرے سامنے سر جھکا کے رہے، میرے کسی معاملے کے اندر نہ بولے۔ اس کے لیے بھلے اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے ان جادوگروں کے، ان قبر پرستوں کے ڈیروں پہ جا کر اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے، اسے جتنا مرضی مال دینا پڑے، وہ اپنے خبیث نفس کو تسکین دینے کے لیے کہ خاوند ہو تو اس طرح کہ بیوی جو کہے وہ فوراً سر جھکا لے۔ اور جادوگروں کے بھی ایسے اعلانات عورتوں کو بربادی کی طرف اور مردوں کو بربادی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ محبوب آپ کے قدموں میں، خاوند آپ کے اشاروں پہ ناچے۔ آپ دنیا کی تھوڑی سی لالچ کے لیے یہ عمل کر بھی لیں، آپ کو وہ کچھ مل بھی جائے فرض کیا، آپ کی آخرت تو برباد ہو گئی، اور آخرت سے قیمتی کیا چیز ہوگی۔ دوسرا عمل جو تباہ کن ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ جادو ہے۔